چھوڑ دو اب تو یہ باتیں. چلو یہ راتوں کا بہانہ بنا کے ہماری قوم تھوڑا سا اللہ کا نام لے لیتی ہے, آپ اس کو اس سے بھی روکنا چاہتے ہو؟ کبھی ہمت کی ہے گلی کے محلے کے لوگوں سے یا اپنے باپ سے بھائی سے کبھی ہمت کر کے کہا ہے ان کو, لوگوں کو تو نماز پڑھنے سے روک دیتے ہو نا, یہ کہاں جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ کبھی کہا ہے کہ یار آپ جو رزق کما کے لا رہے ہو یہ کہاں سے لائے ہو؟ کبھی کسی نے ہمت کی ہو؟ چلیں آج ہم سارے یہ لوگ بھی جو کہتے ہیں نا وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں مل جائیں, چلیں ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے ہم اس رات عبادت نہیں کرتے تاڑی مان لینے ہیں, تو پھر آپ بھی ہماری مان لیں نا. آپ بھی اپنے گھر والوں سے پوچھیں ابا جی تسی کما کے لے کے آ رہے ہو یہ اس میں حلال بھی ہے یا نہیں؟ یہ جو آپ بینکوں میں پیسے رکھوا کے قومی بچتوں میں پیسے رکھوا کے سود کھاتے ہو یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ جو آپ دوائیاں لے کے جاتے ہیں اس میں کتنی 2 نمبریاں ہوتی ہیں؟ زیادہ تر 2 نمبریاں ہوتی ہیں, 80% سے زیادہ اس میں 2 نمبریاں ہوتی ہیں. پھر بھی ہم دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی ڈاکٹر سے ہمیں جا کے پوچھا کہ بھائی تم حرام چیزیں کیوں ہمیں کھلا رہے ہو؟ آپ کے اپنے گھر والے بھی تو ڈاکٹر والے ہوں گے نا. اور ماشاء اللہ سبحان اللہ رمضان آنے والا ہے, وہی ابھی جو کیلا جو فروٹس جو ابھی ہمیں جس قیمت میں مل رہے ہیں ایک دم ان کو آگ لگ جانی ہے. آگ کون لگائے گا؟ ہماری کوئی بھائی بہن ہوں گے دکانوں والے, ایسے ہی ہے نا, ہمارے ہی بھائی بہن ہوں گے. یا تو ہم ارادہ کریں آج کے بعد ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو منع کرنا ہے, نا جی نا, ہم رمضان میں افطاری جو ہے بغیر فروٹ چاٹ کے کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے پھل مہنگا نہیں کرنا, چلو غریب بھی کھا لے بھائی. جب ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں تب غریب کی غربت یاد آتی ہے, تو جب آپ 2 نمبریاں کر کے اور آپ ایک دم قیمتیں بڑھا دیتے ہیں تب کیوں نہیں آپ کو یاد آتی ہیں غریب کی غربت؟ جب آپ ایک دم گوشت کو مہنگا کر دیتے ہیں, جتنے ہمارے ماشاءاللہ سبحان اللہ تاجران ہیں تراویح کوئی نہیں چھوڑتے. ہر مارکیٹ میں مسجد بنی ہوئی ہے نا بھائی ماشاءاللہ, ہر مارکیٹ میں مسجدیں تعمیر ہیں, علماء بھی ہیں, سب کچھ ہیں. تو بھائی آپ جو ماشاءاللہ مولوی بن جاتے ہیں 2 کتابیں پڑھ کے, تو آپ ان کو کیوں نہیں بیان کرتے اور آپ خود کیوں نہیں اس بات پر عمل کرتے؟ تراویحاں پوری پڑھنی ہے, 5 وقت کی نماز پوری پڑھنی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے محلے میں ہمارے ارد گرد کہاں پہ 1 نمبر مرچ ملتی ہے؟ بنانے والے کون ہیں مرچیں؟ پاؤڈر ڈال دیتے ہیں. گندا نالا جو ہے اس کا پانی گندا, وہ جب آپ چھوڑ دیں گے تو آپ اندازہ کریں فصلوں میں تو پھر جو سبزیاں اگیں گی وہ کس طرح کی ہوں گی. اور ہمارے سارے لوگ جو ہیں وہ ہسپتال اور جناب صاحب اس میں بھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں. تو یہ کون سی ہم نے توبہ کیا ہے؟ یہاں پہ تو فرمایا شب برات توبہ کی رات ہے. فرمایا توبۃ النصوح کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کے بعد میں آئندہ گناہوں سے بچ جاؤں, آئندہ میں وہ گناہ ہی چھوڑ دوں, آئندہ میں وہ گناہ ہی چھوڑ دوں. تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہ بھی کری جا رہے ہوتے ہیں, توبہ بھی کری جا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ ہم نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے گناہوں کی بخشش عطا فرما. فرمایا اللہ کی راہ میں بانٹو, اور جو اللہ کی راہ میں بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے, اور جو نہیں بانٹتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے. اور یہاں پہ لوگ ہمیں منع کر دیتے ہیں, اوئی تسی کیوں لنگر شروع کیتا ہے؟ یہ لنگر کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں. قرآن پاک کی بے شمار آیتوں میں لکھا ہوا ہے, کھلانے کا لکھا ہوا ہے. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں یار تسی راشن ونڈ دیو, اب رمضان میں ماشاءاللہ سے راشن انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بانٹا جائے گا, اور افطاریوں کا اہتمام ماشاءاللہ سے کیا جاتا ہے ہر سال, تو اس سال بھی کیا جائے گا. اور اچھا ہر سال ان کو کوئی تکلیف پورا سال نہیں ہوتی, لیکن جیسے رمضان آتا ہے تو جو لوگ اللہ کی راہ میں بانٹنے والے ہوتے ہیں, یار آپ تو ہمیں یہ آپ کو چونڈیاں کاٹنا شروع ہو جاتی ہیں یا تسی رمضان نو ونڈ دیو. تو صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کی کبھی زندگیوں کا مطالعہ کریں آپ, حکم کیا ہے, شریعت کا حکم کیا ہے, کتنا اللہ کی راہ میں بانٹنا ہے آپ نے, جتنا آپ کا مال ایکسٹرا ہے, ایکسٹرا ضرورت کا نہیں, جو ضرورت میں آ رہا ہے وہ نہیں, جو ایکسٹرا پڑا اس کو 40 پہ تقسیم کر دو. مطلب اپنے مال کا 2.5% آپ نے اللہ کی راہ میں بانٹنا ہے. 100 کمایا تو 2.5 روپے اللہ کی راہ میں بانٹ رہے ہیں. صحابہ کرام کیا کرتے تھے, وہ ان کے پاس پیسہ آتا تھا بلڈنگیں نہیں بنا لیتے تھے, وہ اپنی جائیدادیں نہیں بنا لیتے تھے, وہ سارا بانٹ دیتے تھے, 2.5% اپنے پاس رکھتے تھے.
آپ دیکھ لینا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کتنا کو بڑا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کتنا کو بڑا تھا، کتنا کو عالی شان تھا. لیکن یہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنانے کی باری آ رہی ہے، اپنے پورے گھر لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. جنگوں میں جانے کی بات آ رہی ہے تو یہاں پہ تو کہتے ہیں سخت بات نہ کرو، حالات بڑے خراب ہیں، لوگوں کو دین کے بارے میں نہ بتاؤ، اور چھڈو جی سود کے بغیر تھوڑی نہ جیا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جنگ ہے، اور یہاں پہ ہمارے سارے تاجر بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سود پہ لگے ہوتے ہیں، اور داڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، اور حاجی صاحب بھی ہوتے ہیں، اور حج کر کے آتے ہیں ایسا کہ جناب صاحب توبہ بھی ان کی ماشاءاللہ ایسے ہوتی ہے کہ وہ رب وہاں تک ہی ہوتا ہے، بس خانہ کعبہ اتنے آگے لمبے چھرے. ہمارے ہر پیشے میں اگر آپ دیکھ لو، کسی بھی پیشے میں آپ دیکھ لو، خاص کر ہمارے جتنے بھائی سیکٹریٹ میں ہوتے ہیں، پرائیویٹ محکموں میں، گورنمنٹ محکموں میں، آپ دیکھ لیں کہ کتنی کو ہماری توبہ ہوتی ہے. صرف کوئی نیا قانون لانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، بس جو قانون ہے اسی پر عمل کر دو، آپ کی کمائیاں بھی حلال ہو جائیں گی. جب کمائیاں حلال نہ ہو نا، حرام کھایا ہو تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. اور اگر حرام کھایا ہو تو فرمایا اندازہ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس نصف شعبان کی رات جبرائیل امین آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا سر اقدس اٹھائیے. میں نے ان سے دریافت کیا یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ رات ہے جس رات اللہ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا ہو.